الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم عید کی نماز کا طریقہ سیکھیں گے۔ عید کی نماز کا طریقہ سیکھنے سے پہلے چند باتیں عید کے متعلق پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔ عید کے چند احکامات ہیں، ان کو پورا کر لیں تو ثواب ہی ثواب ہے۔ غسل کر لیں، مسواک کر لیں، اپنے پاس جو بھی کپڑے موجود ہوں ان میں سے سب سے اچھے کپڑے پہن لیں، مگر مرد اور لڑکے کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں ہے، ریشم کے کپڑے نہیں لگائیں۔ اچھی سے اچھی خوشبو لگائیں۔ عیدگاہ جو آبادی سے دور ہو وہاں عید کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ جب عید پڑھنے کے لیے جانا ہے تو پیدل جائیں، ایک راستے سے جانا ہے تو دوسرا راستہ جب واپس آئیں تو تبدیل کر کے آئیں۔ عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں نفل نماز نہ پڑھیں، گھر آ کر پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سادہ لفظوں میں عید کی نماز کا طریقہ سیکھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم ویڈیو کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے آتی ہے نیت۔ نماز عید کی نیت کیسے کریں؟ تو اس کی نیت یہ کریں کہ اگر تو آپ امام ہیں تو امام یہ نیت کرے کہ میں مقتدیوں کو عید کی نماز پڑھا رہا ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ اگر مقتدی ہے تو وہ یہ نیت کرے میں امام کے پیچھے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہا ہوں، اتنی نیت کرنا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد پھر ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے بعد امام 3 زائد تکبیریں کہے گا، مقتدی بھی ساتھ ساتھ 3 تکبیریں کہے گا اور ہاتھ کو کانوں تک اٹھائے گا، اور جب آخری تکبیر ہوگی اس کے بعد پھر ہاتھ باندھ لے گا۔ امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا، سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی ایک سورت پڑھ لے گا، اور پھر اس طرح رکوع میں چلا جائے گا۔ رکوع کے بعد پھر کھڑا ہو جائے گا، پھر سجدے میں چلا جائے گا۔ پھر جب کھڑا ہو جائے گا تو اب کھڑا ہونے کے بعد امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا، کوئی سورت پڑھے گا۔ سورت کے پڑھنے کے بعد رکوع سے جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں امام کہے گا، مقتدی نے بھی ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے اور تکبیریں کہنی ہے۔ جب رکوع کے لیے آخری تکبیر ہوگی تو پھر وہ تکبیر کہہ کے ہاتھ نہیں باندھنے، بلکہ سیدھا رکوع میں چلا جانا ہے۔ رکوع میں جا کر پھر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو جانا ہے، پھر سجدے میں چلا جانا ہے۔ سجدے میں پھر باقی وہی نماز ہے جو عام روٹین میں ہم پڑھتے ہیں۔ پھر اتحیات پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور کوئی سی دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد امام خطبہ کہے گا، خطبہ سننے کے بعد پھر دعا ہوگی، اور اس طرح یہ عید کی نماز ہماری مکمل ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ بہت سے لوگ جب جماعت ہوتی ہے عید کی تو عید کی نماز پڑھتے ہی باہر نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، خطبہ نہیں سنتے، خطبہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یا خطبے میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن باتیں وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ خلاف شرعیت کام ہے، یہ نماز کے خلاف کام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس طرح ایک اور بات بھی کہ جب نماز کو جاتے ہوئے راستے میں آہستہ آواز میں تکبیرات بھی کہنی ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز کو جائیں تو بلند آواز سے، عید الفطر کی نماز کو جائیں تو آہستہ آواز سے تکبیرات کہنی ہے۔ اگر عید الاضحیٰ کی نماز ہو تو پھر 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد بلند آواز میں ایک بار تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ اگر امام بھول جائے، امام کو یاد نہ آئے تو مقتدی کو اس کو یاد کرا دینا بہتر ہے۔ اور عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عورت ہر نماز کے بعد آہستہ آواز میں تکبیر کہے گی، بلند آواز میں یہ تکبیر نہیں کہے گی۔ تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔
سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے، نیت یہ کرنی ہے کہ میں عید کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اتنی نیت کرنا ہی کافی ہے۔ اگر زبان سے اس کی نیت کر لے تو یہ بھی بہتر ہے۔ تکبیر کا نیت کے بعد پھر ہم تکبیر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہم پھر باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد پھر ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم مکمل۔ پھر ثنا پڑھنے کے بعد ہم 3 زائد تکبیریں کہیں گے، تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تکبیر کہہ کے ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سی ایک سورت پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد ہم سیدھا کھڑا ہو جائیں گے۔ کھڑا ہو کر پھر ہم نے سجدے میں چلا جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھ لینی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر ہم بیٹھ جائیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، دوسرے سجدے میں بھی 3 مرتبہ وہی تسبیح پڑھ لینی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ پھر سیدھا ہم نے کھڑا ہو جانا ہے، ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ پھر ہم نے سورۃ فاتحہ اور کوئی سی سورت ہم نے پڑھ لینی ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد ہم رکوع میں نہیں جائیں گے بلکہ 3 زائد تکبیریں کہیں گے اور ہاتھ کو کھلا چھوڑ دیں گے۔ تکبیر کہہ کے جب ہم چوتھی تکبیر میں جائیں گے تو پھر ہم رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھ لیں گے۔ رکوع کی تسبیح کے بعد پھر کھڑا ہو جائیں گے ہم، اور پھر رکوع کی تسبیح کے بعد ہم سیدھا سجدے میں چلا جائیں گے۔ سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھ لیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر بیٹھ جائیں گے، پھر دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھ لیں گے۔ اس طریقے کے ساتھ ہم پھر بیٹھ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اتحیات پڑھ لینی ہے، درود شریف پڑھ لینا ہے اور دعا پڑھ لینی ہے۔ دعا پڑھ کے ہم دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔